اب یہ 11ویں شریف اور 13ویں شریف اور 40واں شریف یہ اسلامی احکام نہیں ہے، یہ معاشرے کی رسومات ہیں، اور رسومات احکام شرعی کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ کل کو کہیں میں نماز نہیں پڑھتا اور میں جلسہ کرا دوں گا، تو وہ جلسہ جو ہے خواہ وہ شرعی بھی ہو، اس میں دین کی تبلیغ بھی ہو، سارا نیکی پر مبنی ہو، لیکن وہ نماز کا متبادل تو نہیں ہو سکتا۔ تو 11ویں شریف تو اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے، تو پیر صاحبان نے کھانے پینے کے لیے بنا لی ہیں، اور وہ تماشا کرتے رہتے ہیں، اس میں ان کے لیے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، بوریاں کی بوریاں نوٹوں کی لے جاتے ہیں، تو لوگوں کو لگائے رکھتے ہیں۔ گھر سے تو دیتے کچھ نہیں، لوگوں کو کہتے ہیں تم دے دو تمہیں ثواب ملے گا۔ وہ ثواب ہے تو گھر سے بھی کچھ دو، سارا جمع کر کے غرباء میں بانٹ دو۔ تو پیر صاحب کے تو لے کر ثواب ملتا ہے، اور مریدوں کو دے کر ثواب ملتا ہے، یہ ایک نرالا فعل ہے۔ تو یہ کاروباری دھندے ہیں لوگوں کے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ویسے اس لحاظ سے یہ بدعتی بڑے اچھے لوگ ہیں کہ پیروں کو مزے بڑے کراتے ہیں۔ پچھلی دفعہ برطانیہ میں 11ویں شریف پر وہ پیر صاحب نے ملکہ کی بگھی جو ہے بادشاہوں کی، جو وہ کرائے پر لی۔ اب انگریز بھی بڑی عجیب قوم ہے، یہ بڑے کاروباری لوگ ہیں، وہ ماں بیٹی کو بھی بیچ کھاتے ہیں، جہاں سے کوئی چیز ملتی ہو کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ 50,000 پاؤنڈ میں انہوں نے شاہی بگھی کرائے پہ دے دی، اور اس میں پیر صاحب بیٹھے، اس کے آگے وہ سارا وہ تھا ان کا جو ملکہ کے ساتھ سکواڈ ہوتا ہے، گھوڑ سوار اور سپاہی، یہ وہ، اور پیر صاحب بیٹھے تھے، اور پیچھے مرید سڑکوں پہ دھکے کھاتے جاتے تھے۔ پیسے سارے مریدوں نے، یہ بگھی کے جھوٹے پیر صاحب لے رہے تھے، اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ اگلے سال ہیلی کاپٹر بھی کرائے پہ لیں گے، وہ اوپر سے پھول برس۔ اب اس سال وہ یہ بھی کریں گے، اعلان جو انہوں نے پچھلے سال کیا تھا کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر پھول بھی برسائے گا۔ پھر پیر صاحب نے، یہ پیر صاحب بندے کھڑے تھے، یہ بھی فرما دیا کہ بھائی پیسے لوگوں تم ہی نے دینے ہیں، تو اس دفعہ تو صرف یہ بگھی لی ہے، تو اگلی دفعہ ہیلی کاپٹر بھی لیں گے جو اوپر سے پھول برسائے گا۔ اب یہ دین کا کون سا شعبہ، اور اس میں دین کی کون سی سربلندی ہے، اور اس میں دین کے کون سے اس پہ عمل ہو رہا ہے رکن پہ؟ تو یہ ساری کھانے پینے کی باتیں ہیں، دکانداری ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی نقلیں بنائی جاتی ہیں، وہ بک جاتی ہیں، پیسہ آتا ہے۔ دین اللہ کی امانت ہے، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز دین ہے۔ ساری دنیا بھی قربان کرنی پڑے تو دین کے ایک رکن پر کی جا سکتی ہے، وہ رکن نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ دنیا کی کوئی قیمت دین کے مقابلے میں پرے کافی بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے دین کے بدلے دنیا جمع کرنے کے بہانے بنا لیے ہیں، تو دیگیں پک رہی ہیں۔ 11ویں شریف کون سا رکن ہے بھائی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کرتے تھے؟ دین تو موروثی آیا نا، توارث سے آیا۔ کیا تابعین تبع تابعین کرتے تھے؟ تو ان کو دین کا رکن بنانے کی بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی کھانا پکا کر غریبوں کو دو، اللہ راضی ہوگا، ثواب ہوگا، تو شاید کوئی اس کا بہتر اس کی صورت بھی نکل سکے۔ لیکن رسومات جو ہیں یہ دین کا متبادل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ پتہ میدان حشر میں لگے گا کہ ارکان دین کے مقابلے میں رسومات جاری کرنے والوں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا فعل جو حضور سے، صحابہ سے، متقدمین سے ثابت نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دین ہے، جو فعل آپ نے کیا دین ہے، جو بات سن کر حضور نے قبول فرما لی کہ فلاں بندے نے ایسا کیا، وہ بھی دین ہے۔ جس بات کا حضور نے ارادہ فرمایا اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ کام نہ ہو سکا، وہ بھی دین ہے، بعد میں اسے کر لینا دین ہے۔ جیسے تراویح کی باجماعت نماز حضور نے 3 دن پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، کہ دل تو کرتا ہے کہ روز پڑھاؤں،
لیکن ڈرتا ہوں کہ تم پر فرض ہو گئی تو مشکل ہو جائے۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حضور نے اسے باجماعت کرانے کا ارادہ کیا تھا، لہذا اسے باجماعت پڑھا جائے، چونکہ اب تو وہ کوئی بھی آنے والی نہیں، فرض ہونے والی نہیں۔ تو ارادہ نبوی بھی دین ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو ان سب میں شامل نہیں اور اسے آپ دین اور ثواب سمجھیں کہ ایسا کرنا ثواب ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اور بدعت، ہر بدعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا کر بدعت کی عمارت بنتی۔ اب عند اللہ اس کا کیا ہوگا، یہ ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے۔